شوکت بسلہ صاحب، حکومتی عزائم تو ہیں بقول رانا ثناء اللہ صاحب، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، باقاعدہ ایڈوائزر ہیں سیاسی امور کے. وہ کہہ رہے 27ویں ترمیم ہر حالت میں آنی ہے. پی ٹی آئی 26ویں ترمیم تو روک نہیں سکی اور اب ماشاءاللہ اس کو آپ نے بڑے اچھے سے قبول بھی کیا اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جو معاملات ہوئے اس میں بھی آپ لوگ بالکل ایگری نظر آ رہے ہیں. اب 27ویں کو کیسے روکیں گے؟ سلمان بھائی، پاکستان میں سیاست، ریاست، آئین، قانون، جمہوریت، اخلاقیات کا جنازہ ہے. ذرا دھوم سے نکلے. اور آپ نے کہا حکومت، کون سی حکومت، کون سی پارلیمنٹ؟ ان بیچاروں کو کیا پتا. ان کو تو وہ ابھی اچھی بات کہی اپنا نثار کھوڑو صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، میرے بہت سینئر ہیں، رجوانہ صاحب بھی، وہ دونوں درست کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو راول پنڈی سے وہ ترمیم مل جائے گی تو یہ قوم کو بتا دیں گے ہمیں پنڈی سے ترمیم مل گئی ہے کہ یہ آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے. چونکہ یہ ایک ظاہر ہے، ان کو آپ کٹ پتلیاں کہہ لیں، ان کو آپ راول پنڈی والوں کو نمائندے کہہ لیں، یہ عوام کے نمائندے تو ہے نہیں. عوام کے نمائندے ووٹوں سے ہوتے ہیں. اگر رفیق رجوانہ صاحب کا لیڈر جو وزیر اعظم بننے آیا تھا وہ ہار گیا الیکشن، پھر کون سی سیاسی جماعت اور میاں شہباز شریف کیسے جیت گیا، مریم کیسے جیت گئی؟ سو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اس وقت وہ ضیاء الحق کہا کرتا تھا کہ آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور میرے پاؤں پہ ہے. اور سب سے بڑھ کر افسوس یہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک متفقہ آئین دیا. آج اپنے آپ کو ان کا وارث کہنے والے شہید بی بی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بلاول زرداری جو ہیں وہ آئین پہ خود کو حملے کر رہے ہیں، صرف اور صرف سر کوئی کیسے خود کش حملہ کر رہا ہے شوکت بسلہ صاحب؟ یہ تو آپ اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 اراکین نے اس کے سلسلے میں ووٹ دیا، تب جا کے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی. اول تو تبھی تو فیصل باٹا صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تک تو ہم نے ڈگی بھی نہیں کھولی. تو سب سے پہلے اپنے 5 بندے تو پکڑے سر. آپ نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا، مجھے بات مکمل کرنے دیں. ٹھیک ہے سر. ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ جو اس جعلی نظام کا سب سے بڑا سہولت کار تھا، میں تو ایک فکرہ کہہ کے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ، میاں نواز شریف، جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم، جو عمران خان کو نہ صرف سیاست میں مائنس کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کی جان لینا چاہتے تھے، لیکن آج یہ سب خود عبرت کا نہ صرف نشان بن چکے ہیں. اور الحمدللہ عمران خان تھا، ہے اور رہے گا. رہی بات آپ کی، ظاہر قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کیجئے، میں 63A کا فیصلہ کرتا ہوں، آپ پیسوں سے اگر خریدے جا سکتے ہیں تو پیسوں سے خریدیے، نہیں خریدے جاتے، کسی کی ماں کو اٹھانا ہے، بہن کی اٹھانا ہے، بیٹی کو اٹھانا ہے، ان کو اٹھائیں اور آپ ترمیم کریں. لیکن میں پھر کہوں کہ یہ ظلم اور جبر کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یہ اب میرا خیال کہتا ہے کہ یہ وہ جو چاروں جن کی بات میں نے کہی لندن پلان کا جو حصہ تھے، چاروں آپ ذرا ان کو دیکھ لیں، جن میں میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، اس میں ندیم انجم، جنرل باجوہ، قاضی فائز تک کدھر ہیں؟ سارے بیچارے سیاسی یتیم ہو گئے. آج پھر دوبارہ سے اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا چکے ہیں. ان قریب زرداری صاحب بھی دبئی چلے جائیں گے. اس لیے گزارش صرف اتنی ہے سلمان بھائی، اس وقت پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے. اس لیے ان بیچاروں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. سیاست میں اس وقت عمران خان کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے ان لوگوں کو، جن کے پاس ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی بھی ان کو سپورٹ حاصل، ان کو تمام طرح کی سپورٹ حاصل تھی، اس کے باوجود آج حالت یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ صرف عمران خان کو روکنے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ، جمہوریت اور سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے. تو 27ویں ترمیم بھی کر کے دیکھ لیں. گزارش سنیں نا، ہمارے لیے تو پہلے بھی مارشاء اللہ ہے. آپ کے لہجے سے لگ رہا ہے آپ تیار بیٹھے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے. میں شوکت بسلہ صاحب، آپ تو پر امید ہو گئے جی. جہانگیر جدون صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں ہم لوگ پورا ملک جیم کرنے جا رہے تھے کہ اگر جسٹس منصور صاحب کو سینئر ترین موت کو نہیں اگر چیف جسٹس بنایا گیا، اور پھر وہیں علی امین گنڈا پور صاحب ایوان صدر میں تقریب حلف برداری کے اندر موجود تھے. تو میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بھی کہا ذرا تھوڑا آہستہ آہستہ چلیں، ذرا چیک کریں. سلمان بھائی، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میرے دونوں کلیگز نے 2 باتیں کہی ہیں. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات، بالکل ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس طاقت اور اختیار ہے. ٹھیک ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے لائے وہ ہیں، یہ سارے ہارے ہوئے تھے. ان کو بیچاروں کو اگر 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم بن سکتا ہے ملک کے اندر تو مجھے بتا دیں. مریم بی بی جو ہاری ہوئی ہیں وہ چیف منسٹر بن گئی ہیں. کوئی صدر ہارا ہوا، گورنرز ہارے ہوئے، آپ کے وزیر اعظم ہارا ہوا، سارے کا سارا نظام تو ٹھیک ہے. شوکت میں تھوڑا آگے بڑھ جائے کیونکہ مجھے آپ کو کارڈ کی کلوزنگ کرنی پڑنی ہے. مجھے آپ سے سوالوں کے جواب لینے ہیں. یہ سب چیزیں اسٹیبلش ہو گئی. اچھا، میں آگے میرے سوالوں کے جواب دے پلیز.
باقی رہی ترامیم کی بات. دیکھیں ترامیم کو آپ سے دو باتیں انہوں نے کہی منصور علی شاہ صاحب والی. آپ بلاول زرداری صاحب کا بیان نکال لیں نا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب وہ چیف جسٹس ہوں گے جن سے ججز مینج نہیں ہو سکتے. قاضی فائز عیسیٰ بہت اچھے ججز مینج کر رہے تھے. دوسرا بیان آپ لے لیں خواجہ آصف کا, انہوں نے کہا اگر 25 تاریخ تک ہم نے ترامیم نہ کی تو یہ الیکشن کھل جائے گا. یہ ہے کرکس اس ترامیم کا. اور دوسری بات, قومی اسمبلی نامکمل, سینٹ نامکمل, 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں نہیں ہے, سینٹ میں نہیں ہے. تو یہ جو ترامیم ہے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد جو ہے کہ فارم 47 کی جعلی حکومت, یہ جعلی الیکشن نہ کھلے. اس کے لیے ہم بالکل ان 26 کی ترامیم کو ہم بالکل تسلیم نہیں کرتے. اس میں وکلا بھی اس کو چیلنج کر رہے ہیں, ہماری پارٹی بھی چیلنج کر رہی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کی, کون سی پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس پارلیمنٹ کی کہ جو ججز پر حملے کرتی ہے. مریم صفدر کہتی ہے کہ شوکت بسرا صاحب آپ کے